صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہ ان کی حاجت روائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسے ہی اللہ کے انتہائی خاص بندے کا تذکرہ پاک ہے جو والد گرامی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جن کو دنیا انتہائی احترام سے سر جھکا کر حضرت شیخ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ بزرگان دین نے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے اور توحید کی شمع کو روشن رکھنے میں وہ اہم ترین کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے کروڑوں غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھا، آج آپ نے میرے ساتھ اس لیے بھی رہنا ہے انشاءاللہ ناظرین کہ جس ہستی کا تذکرہ پاک ہے نا، میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ وہاں موجود رہیں گے تو آپ کو بھی اس کی برکتیں اس کی انداز سے وصول ہوں گی انشاءاللہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا کہ ایک خاص مقام انسان کو کیسے عطا ہوتا ہے، پھر وہ مقام وہ مرتبہ جو ہے وہ نسلوں کے اندر سرائیت کر جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کی محنتوں کی وجہ سے کروڑوں غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حق کے چراغ جلائے، سفر کی اذیتیں برداشت کی، دنیا کے عیش و طرب کو حقیر جانا، معرفت حاصل کرنے کے لیے زندگی کے ہر سکھ کو خیر آباد کہا، ریاضت و عبادت میں شب و روز بسر کیے، تبلیغ دین کے لیے کٹھن راستوں پر چلے، مشکلات اٹھائیں، تکالیف برداشت کی، تب کہیں وہ مرتبے پر فائز ہوئے، تب کہیں وہ اللہ کے مقرب بندے بنے۔ آج ناظرین کرام 5ویں صدی ہجری کی ایک ایسی پاک، مطہر، بلند پایا اور زہد و تقوی میں بے مثال ہستی کا تذکرہ پاک ہے جو خدا پرست ولی کامل ہیں۔ نہ صرف خدا پرست ولی کامل تھے بلکہ والد تھے اس ہستی کے جن کے در سے بڑے بڑے گناہگار ولی کامل بن کر نکلے، جنہوں نے زہد و تقوی اور خوف خدا کی اس اعلیٰ ترین منزل کو اپنا مسکن بنایا جس مقام و منزل کو دیکھ کر فرشتے بھی نازاں ہیں کہ جن کا شمار اللہ کے اس خاص لشکر میں ہوتا ہے جو ایک خاص مشن کے لیے چنے گئے ہوں۔ عالم ربانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے وقت کے بلند پایا عابد، با کمال زاہد اور عالم باعمل اور ولی کامل تھے۔ ناظرین کرام، آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف میں اس حد تک محتاط تھے کہ فاقے کے عالم میں دریا کے کنارے ملنے والے ایک سیب کو کھا کر اور اس کے بدلے میں ادا کی جانے والی قیمت اور مجاہدے نے صرف آپ کی نہیں
بلکہ آپ کے نسلوں تک کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری کی ایک ایسی مثال کو آپ نے قائم کر دیا جو رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ پھر آپ کے رب نے بھی آپ کو اس بلند مقام سے نوازا جس سے دنیا ہمیشہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے اور جس بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکا کر حاضری دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ہر باپ اپنی اولاد کے اچھے حوالے پر فخر کرتا ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی صورت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اس عظیم ہستی سے نوازا جن کے سر اقدس پر اولیاء کرام کی سرداری کا تاج سجا، اور جن کو یہ مرتبہ عطا ہوا کہ اولیاء کرام میں ان کو وہ مقام ملا جو مقام انبیاء کرام میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر شدت سے گامزن تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اسی بنا پر آپ کو جنگی دوست کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جنگی دوست اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتا زمانہ تھے۔ عالم شباب میں ہی عفت و عصمت کی اس منزل پر فائز ہو گئے تھے، ان منازل پر فائز ہو گئے تھے ناظرین جہاں انسان اگر توفیق الہی شامل حال اس کے ساتھ رہے تو یقیناً مدتوں کے بعد پہنچتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام علوم و فنون میں کامل و اکمل تھے اور اپنے وقت کے علماء ربانیین میں سے شامل ہوتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ایک تو بات جو میں نے ایک جملہ ادا کیا، یہ کیسے فخر کی بات ایک والد کے لیے ہے کہ جن کی اولاد ایک ایسی اولاد کہ جن کے در پر گناہگار جو آئیں، گناہوں کے انبار لے کر آئیں اور ولی کامل بن کے جائیں۔ سب سے پہلے آپ کا جو تعارف ہے حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ کا، اور ساتھ ساتھ آپ کا نسب پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین، سید و عالی نسب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضی است۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے شیخ، میرے مرشد حضور شیخ المشائخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن ابو عبداللہ رحمہ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر بیٹا عطا فرمایا کہ جن کا قدم اطہر گردن اولیاء پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے والد محترم کی طرف سے باعتبار نسب کے حسنی سید بنایا، اور والدہ محترمہ کی طرف سے باعتبار نسب کے حسینی سید بنایا، یعنی انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے سید الاولیاء کا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نسب مبارک کے حوالے سے بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور چونکہ آپ کی رہائش گیلان میں تھی تو اس حوالے سے چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ گیلان آج بھی ایران جو جدید ہے اس کا 31واں صوبہ ہے، اور ہمارے یہاں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، نمبر 1 گیلان اور نمبر 2 جیلان۔ گیلان یہ صوبہ ہے، اور اس صوبے کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، 2013 میں اس کی آبادی 800 تھی،
اسے جیلان کہا جاتا ہے. حضور غوث اعظم اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، خاص طور پر شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ، آپ کا تعلق قصبہ جیلان سے نہیں تھا. یہ بعض لوگوں کو مغالطہ لاحق ہوا کہ شاید ان کا تعلق قصبہ جیلان سے تھا. آپ کا جو تعلق تھا وہ صوبہ گیلان سے تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پر شواہدات ہیں آپ کی سیرت کے حوالے سے، باغات ہیں، چونکہ آج بھی گیلان کو ایران کی جنت کہا جاتا ہے. جیسے ہم کشمیر کو جنت کہتے ہیں پاکستان کی، تو گیلان کو آج بھی ایران کی جنت کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات بتائیے، تو جیلانی پھر آپ کیوں کہلاتے ہیں؟ وجہ اس کی میں عرض کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ لفظ گیلان تھا تو فارسی اور اردو میں گاف ہے، عربی میں گاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا فیض صرف عجمیوں تک تو تھا ہی نہیں، تو عربی میں بھی لکھا گیا. اب جب آپ کا اسم مبارک عربی میں آیا اور عربی کتابیں لکھی گئیں تو چونکہ گاف نہیں ہے تو پھر وہاں پر جیلان لکھا گیا. اور پھر بات یہ کہ چونکہ ظاہر آپ نے جب خطاب کرنا شروع کیا جی بالکل، تو جس سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ شاید آپ کا تعلق جیلان کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ، جو کہ شہزادے ہیں حضرت سید ابو محمد رحمہ اللہ کے، یعنی آپ کے جو والد تھے وہ بھی اللہ کے ولی کامل تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے. انہی سے آپ نے بیعت بھی کی اور انہی سے آپ نے اکتساب فیض بھی کیا. آپ یہ دیکھیے کہ جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی گیلان میں، وہ سیدوں کا گھرانہ تھا، اور والد سے ہوتے ہوئے یہ نسب مبارک حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا تھا. اسی اعتبار سے حسنی کہلائے. اور اس زمانے میں آپ کا جو خاندان تھا وہ اشراف کا خاندان کہلاتا تھا، نیک لوگوں کا خاندان کہلاتا تھا. یعنی آپ کے والدین کو دیکھا جاتا وہ بھی اپنے زمانے کے متقی. اولاد کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ عین جوانی کا عالم ہے، اور جس علاقے میں رہتے ہیں وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں پر ریور بہ رہا ہے، تو وہاں پر عین جوانی کے عالم میں ایک نوجوان کثرت سے روزے رکھ رہا ہے. وہ کون ہے؟ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں. آپ کی بہن کو دیکھا جائے جن کا اسم مبارک تھا ام عائشہ کہا جاتا تھا، وہ اپنے زمانے کی مستجاب الدعوات تھی. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ان کے حوالے سے منقول ہے کہ چونکہ مستجاب الدعوات تھی تو لوگ دعائیں کیا کرتے تھے. ایک بار گیلان میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ام عائشہ سے دعا کروا لیں، اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہیں، بارش برس جائے گی. آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی. وہ جمع ہو کر آپ کے پاس آئے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ بارش برس جائے، قحط ہو گیا ہے، جانور مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وغیرہ. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھاڑو اٹھایا، اپنے صحن میں جھاڑو دیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا جھاڑو میں نے دے دیا ہے، برسا تو برسا. بس آپ نے یہ کہنا تھا، آپ نے یہ کہنا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی آپ کی جو ہمشیرہ ہیں بیسیکلی، یعنی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ کی ہمشیرہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پھوپھی، ان کی شان یہ ہے کہ جب آپ نے یہ جملے کہے تو اس کے فوراً بعد اللہ نے بارش برسا دی. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ شان کا عالم یہ تھا کہ جو لوگ ریکویسٹ لے کر آئے تھے جب وہ لوٹے تو اس حال میں لوٹے کہ وہ بھیگ رہے تھے، یعنی قبول دعا میں تاخیر نہیں ہوئی. میں اس بات کو، اس واقعے کو جب پڑھ رہا تھا مفتی صاحب، میں اس واقعے پہ رک گیا. بار بار میں سوچتا رہا کہ جب لوگ آئے، آپ مستجاب الدعوات تھیں تو آپ کو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے تھے. صحیح صاحب بات یہ نا، یہ جھاڑو کیوں لگائی؟ پھر اچانک میرے دل نے مجھے پکار کے کہا کہ جنید یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے وہ تو دیکھنے والے لوگ تھے نا، سب کچھ دیکھ، ادھر دیکھ رہے ہو، تو ہو سکتا ہے گناہوں پہ جو ہے، گناہوں کی جو گرد تھی اس کے اوپر جھاڑو لگائی ہو تاکہ بارش جو ہے اس کے بعد برسنا شروع ہو جائے. اچھا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا جو لقب ہے جنگی دوست، کچھ میں نے بیان کیا، لیکن خاص طور پہ جو آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا جو وصف ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس لقب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی برگزیدہ ہستی کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ اپنا ابتدائیہ بیان کر رہے تھے تو میں غور سے سن بھی رہا تھا، سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اور وہ سوالات جو کہ ایک عام ناظر کے ذہن میں آ سکتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہوتے ہیں یہ اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان کی ترجیحات میں دنیا، اس کے عام جو اسلوب ہیں، جو اس کے نارمز ہیں، وہ ان کی ترجیح میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ترجیح میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی
اور آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا، اللہ رب العزت کی نظر میں سرخرو ہونا، یہ ان کی ترجیح ہوتی ہے، قرب الہی اصل مطمئن نظر ہے۔ جب یہ ترجیح ہوتی ہے جنید بھائی، تو آج بھی آپ اپنی ترجیحات کو ذرا دوبارہ سے مرتب فرمائیں، منظم فرمائیں۔ اگر ترجیح یہ ہوگی تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے۔ اللہ اب جہاں تک آپ نے اس حوالے سے مجھے حکم دیا کہ جنگی دوست کے حوالے سے میں ایکسپلین کروں کہ یہ لقب کیوں آپ کو دیا گیا، تو اس حوالے سے جو ایک دو روایات ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جامع مسجد کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے اور راستے میں دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں وہ حکومت کے نمائندے شراب اپنے سروں کے اوپر لے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ شراب حرام ہے، اور اس کا سر بازار بہت یعنی بڑے ہی بے باک انداز کے اندر حکومت کے نمائندے اور خادمین اس سے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کی نظر جلال میں آتی ہے اور آپ وہ مٹکے توڑ دیتے۔ ٹھیک، نتیجہ کیا نکلا کہ خادم نے شکایت پہنچائی، دربار کے اندر آپ کو طلب کیا گیا۔ بادشاہ وقت نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو یہ منصب ہے، یعنی میں محتسب کے منصب پر فائز ہوں، اور میں کیوں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآنا ہوں، تو میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان کو توڑ دیا ہے۔ اب بادشاہ کے ذہن میں ایک اور جلال آیا، بھائی بادشاہ تو میں ہوں، تو آپ کو یہاں اس عہدے پر کس نے مقرر کیا؟ میں نے ڈیپیوٹ نہیں تو کیا، تو کس نے کیا ہے؟ تو اب جواب سنیے، جب میں نے یہ کہا نا کہ ترجیحات اور یہ عالم ہی مختلف ہوتا ہے، آپ نے جواب دیا جس نے تمہیں حکومت پر مقرر کیا ہے اسی نے مجھے بھی محتسب مقرر کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان جنید بھائی یہ جواب سننا تھا کہ وہ بادشاہ وقت جو اپنے آپ کے اندر شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی، اور تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ اس نے سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ کون شخص ہے، اور پھر جب اس نے غور و خوض کیا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ غلطی پر ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سوا بھی اس میں کوئی اور حکمت ہے؟ اب یہاں پر بھی ہمارے جی اب ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ آپ کو نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، اس کی حکمت حضرت نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہاں پر بھی بیان کی، اور فرمایا کہ نہی عن المنکر اور خیر کا معروف کا حکم دینا یہ دنیا میں انسان پر شفقت ہے، کہ دنیا میں جو دستیاب تمہیں وقت ہے، طاقت ہے، صلاحیتیں ہیں، استعداد ہے، انہیں تم کہاں پر استعمال کرو؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ دنیا میں شفقت ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے سکون، اطمینان اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی تمہیں ملے گی۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری آخرت محفوظ ہو جائے۔ تو اس سے یہ جو ہم سبق لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب آپ خیر کی بات کرتے ہیں، نہیں سے منع کرتے ہیں، تو ایک طرف تو آپ ان لوگوں پر شفیق ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف انہی لوگوں کی ہمیشہ کی زندگی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ اچھا آخری جملہ بھی تھا نا جب اس نے آفر کیا، جی ہاں، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ چلیے میں اس سے مطمئن ہو گیا ہوں، اب میں آپ کو مقرر کرتا ہوں کہ آج سے آپ میری حکومت کے محتسب ہیں۔ اور اس میں بھی للہیت، اس جواب میں بھی آپ کی جھلکی، آپ نے فرمایا کہ تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو مجھے محتسب مقرر کرنے والے؟ جب خالق نے، جب اللہ رب العزت نے مجھے مقرر کر دیا کہ میں محتسب ہوں، اب مخلوق کی طرف سے اگر تم مجھے مامور کرو گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء کے لیے یہ زندگی محض ایک دکھاوا، دھوکہ ہے، در حقیقت پوری دنیا اور کائنات کا نظام ایک ہستی چلاتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ اس میں صحیح صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ گئی آپ کی بات سے، اور بات بڑی اہم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سے مروی وہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو گے، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور یہ مطلقاً بات ہے، اور یہ مطلقاً بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنید بھائی تاریخ عالم اور خود قرآن کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی ماضی کی اقوام ہیں ان پر جتنے عذاب آئے ہیں ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پس پشت ڈال دینا۔ یعنی گناہ تو اپنی جگہ تھے
لیکن گناہوں سے صرف نظر کرنا اور تلقین نہ کرنا، یہ تلقین نہ کرنا. اور وہ لوگ جو کہ صاحب علم ہیں، صاحب عمل ہیں، صاحب نظر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جب پس پشت ڈال دیا تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا. بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم دنیا کی مصلحتوں کی خاطر، دنیا میں ترقی کی خاطر اس پر بہت کمپرومائز کرتے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہم اسے اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے خیر کی نصیحت کرنی ہے، بدی سے رکنا ہے. اور اس لبرل خیال کو ہمیں بالکل اپنے پاس نہیں پھٹکنے دینا چاہیے کہ ہم نے خیر کی دعوت نہیں دینی ہے. خیر کی دعوت دیں گے تو اللہ رب العزت خوش. یعنی وہی بات ہے کہ وہ فلسفہ نہ ہو کہ اس کی قبر کے معاملات وہ جانے، ہم اپنا جانیں گے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا، یا کسی کے بارے میں آپ رائے ہی نہ قائم کریں کہ نہیں، ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور بات جو حضرت شیخ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ آپ کے جو معمولات ہیں وہ ذرا بتائیے کہ اس میں بہت باتیں ہمیں نظر آتی ہیں آپ کی شخصیت میں. ذکر و اذکار ہے، تبلیغ دین ہے، وعظ و نصیحت ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے. ایک ہی شخصیت لیکن کئی پہلو اس کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیکوں کا گھرانہ، مستجاب الدعوات کا گھرانہ اور اولیاء کا گھرانہ ہے، بلکہ ولیوں کے سردار کو بھیجے جانے کا گویا کہ اللہ تعالیٰ اہتمام فرما رہا ہے. سبحان اللہ. جن کی نسلوں کے ذریعے سے اس ولی کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلوہ فرما ہونا ہے، ان کے والدین کو ظاہر ہے کہ اس خاندان کو بھی بہترین ہونا چاہیے. اور جو بالکل جس کی صلب میں اس پاک ذات کو رکھا گیا کہ جو سارے ولیوں کا سردار بنا، اور اس نے تمام عالم میں جو ہے اپنے علم کا اور اپنی معرفت کا نور عام کیا، اس شخصیت کو بھیجنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر افراد بھی ایسے ہی منتخب کیے. اور یہ تربیت گھر سے ہی چلی ہے کہ آپ کی جو سوانح حیات ہے اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور انہی سے بیعت ہوئے. آج ایسے کتنے گھرانے ہیں. ہمارے گھر سے اگر تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، بزنس مین بنائیں گے. دین کی تعلیم دیں گے یا نہیں دیں گے، قاری صاحب کے حوالے کر دیا اور پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ قاری صاحب کر کیا رہے ہیں. تو یہاں دین کی تعلیم گھر سے حاصل ہوئی. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ ساری چیزیں، تمام کائنات میں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی مخلوق ہے، اسی کی مملوک ہے، اسی کی محکوم ہے اور اسی کی عبادت گزار ہے. اگرچہ کوئی مشرک اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اس کا جسم جو ہے وہ اللہ ہی کی عظمت کا پتہ دے رہا ہے کہ میرا خالق وہی ہے. تو جب یہ معرفت تامہ والد محترم سے حاصل ہوئی تو زندگی کا رخ ہی الگ تھا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات کے ذریعے سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جھکاؤ اس ہی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ کی زندگی میں جو یہ ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے اور مجاہدہ نفس کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ خوراک کی طرف بالکل مائل ہی نہیں ہے اور کئی کئی دن کا فاقہ آپ کو رہتا تھا. یہ سبب یہی تھا کہ اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغولیت اور دنیا سے بالکل دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل. دو عالم کی پرواہ نہیں. اگر پرواہ ہے اور اگر کسی کے بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ. تو یہ وہ مقام و مرتبہ تھا، یہ وہ علوم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے، جس کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، اپنی اصلاح ہو رہی ہے، انتہائی درجے میں کوشش ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا بہت کر لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، ولیوں کا سردار آنا ہے اس نسل سے. تو اعلیٰ ترین مادرزاد ولی، جی مادرزاد ولی، اعلیٰ ترین کے آپ کے والد محترم جو ہے وہ کامل ولی کامل ہیں، آپ خود ولی کامل ہیں. چہرے پر ایسا نورانیت کہ آپ کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. ایسے ہی تو سرکار علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوتی نا خواب میں. جی بالکل. ذرا بتائیے نا کہ سرکار علیہ السلام کی زیارت جو نصیب ہوئی خواب میں، پھر جو سیدنا غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے بھی یہ فرمایا ہے، حضور سے پوچھا کہ اللہ کے ولی کی علامت کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو آپ کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کے چہرہ انور پر نگاہ پڑتی تھی تو اللہ یاد آ جاتا. اللہ اکبر. تو یہ کمال آپ کا وصف تھا کہ جس نے آپ کو اللہ کی معرفت اور پہچان نے اللہ کی طرف متوجہ فرمایا. زہد و تقوی، ذکر و اذکار، اور اس کے بعد جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ آگے پہنچا رہے ہیں. تو گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سورۃ العصر کی چلتی پھرتی تصویر ہیں سبحان اللہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، کہ پہلے اپنی اصلاح کر رہے ہیں،
مجاہدہ نفس انتہائی کمال پر ہے، اور پھر جو اپنے لیے پسند کیا وہ اپنے بھائی تک پہنچایا. سبحان اللہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان ابھار رہا ہے، اللہ پر یقین ابھار رہا ہے عمل صالح کے لیے، اور جب اپنی اصلاح ہو جاتی ہے تو جو اپنے لیے بہتر سمجھا اپنے بھائی کو پہنچا دیا، اور جب اپنے بھائی کو پہنچائیں گے تبلیغ دین کریں گے تو سچ تو کڑوا ہوتا ہے. پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، پھر کوئی گالیاں بھی دے گا، کوئی ظلم بھی کرے گا، کوئی قید بھی کرے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے میں تواصی بالصبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر مقام پر آپ جہاد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور آپ کے جنگی دوست لقب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے. لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ان نفوس قدسیہ کی جو عظمت ہے، جو کمال ہے، کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتے ہیں، اور ان کے پیش نظر فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اور اس علم کی حقیقتاً اہمیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کریم کو عطا فرمایا، جس کا آلہ میرے اور آپ کے پاس نہیں تھا. دنیا کے علوم کے لیے آپ کے پاس حواس ہیں، آپ علم حاصل کر لیں گے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ علم حاصل کر لیں گے، لیکن جو علوم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی پر اتارے ہیں وہ اس کا آلہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اس کا سبب اور وسیلہ ایک ہی ہے، وہ نبی کی ذات ہے. تو ان علوم کو اہمیت دی ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے، جہاد فی سبیل اللہ آپ کی شخصیت اس کو حاصل کیا، علم حاصل کیا، اور ہر درجے میں قربانی پیش فرمائی ہے، اور صبر کے اعلیٰ ترین مناظر. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، عمل ہوگا تو پھر وہ ابھارے گا کہ دوسرے کو دعوت دو، یہ اس کا تعلق ہے. اور جب وہ دعوت دیں گے تو پھر صبر بھی کرنا پڑے گا. اور اگر اس کی عکسی ترتیب کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کی زندگی میں صبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت کمزور پڑی ہوئی ہے. اگر دعوت کمزور پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ کا اپنا عمل کمزور ہے. اگر اپنا عمل کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی مفتی صاحب آغاز کیجیے اس واقعے سے. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے نسب کے لیے بھی عالی شخصیات کا انتخاب فرماتا ہے. سیب والا واقعہ اگر آج بھی گیلان کسی کا جانا ہو تو وہاں پر ہراز ریور ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اسے سمجھنے کے لیے آپ کنہار ریور اگر آپ نے ناران کہان میں دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح وہ بازاروں سے گلیوں سے گزر رہا ہے تو اسی طرح گیلان میں ہراز ریور جو ہے وہ بازاروں گلیوں سے گزرتا ہوا گویا کہ جا رہا ہوتا ہے. تو اب سیب والے واقعے کا پس منظر یہ کہ چونکہ وہ علاقوں سے گزر رہا ہے تو حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ اس کے برابر میں گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ناران میں جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو دریا کے برابر سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح دریا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اب این شباب کا عالم تھا. گیلان سرسبز و شاداب علاقہ، سیب کے باغات اور ہر طرح کی نعمت موجود. تو این جوانی کا عالم ہے. تو اس جوانی کے عالم میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ نفس کا مجاہدہ ہو اور نفس بہکے نہیں. اب روزے کی حالت میں تھے تو ایک سیب جو ہے وہ ہراز ریور میں بہتا ہوا آ رہا تھا. ٹھیک ہے. آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ سیب لے لیا اور کہا کہ چلے آج افطار اس سے کر لیتے ہیں، اور آپ نے افطار کر لیا. ٹھیک ہے. افطار کے فوراً بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا، یہ کس کا سیب تھا اور بغیر مالک کی اجازت کے کھا لیا. اب جو خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ آج ہم تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے تھے، وہ ایک سیب تھا
اس ایک سیب کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس ریور کے برابر میں آپ نے چلنا شروع کر دیا. تو آج بھی گیلان میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ریور جو ہے اس کے دائیں بائیں مختلف باغات ہیں. اچھا. تو اب آپ تلاش کر رہے تھے کہ یہ کس باغ سے گھرا ہوگا. آپ چلتے 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 ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر ایک درخت جو سیب کا تھا اس کی شاخ جو ہے وہ اس ہراز ریور پر جھکی ہوئی تھی. آپ نے اس سے دلالتاً جان لیا کہ اسی باغ کا یہ سیب یہاں پر گرا ہے. کیا اچھی منظر کشی کر رہے ہیں آپ اس وقت. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, آپ ریور کے کنارے چل رہا ہوں. جزاک اللہ. آپ نے جب اس بات کی تعیین کر لی تو اس باغ کے دروازے پر لاک کیا. خادم آیا, چونکہ حضرت عبداللہ سومائی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے جاگیردار تھے اور بہت سارے باغات تھے. خادم نے آ کے دروازہ کھولا, پوچھا کیا کام ہے. کہا اس طرح ایک سیب کھا لیا ہے, اس کی معافی طلب کرنے کے لیے آیا. اب وہ خادم بھی بڑا پرانا تھا. اس نے جب ایک نوجوان کو دیکھا, خوبصورت چہرہ, حسین و جمیل, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, تو وہ خود بھی بڑا حیران ہو. اس نے کہا ٹھہرو میں باغ کے مالک سے بات کرتا ہوں. وہ اندر گئے, حضرت عبداللہ سومائی رضی اللہ عنہ سے کہا. انہوں نے کہا لے کر آ. اب وہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ انما یعرف ذو الفضل ذووہ, کہ جو فضل والے ہوتے ہیں وہ فضل والوں کو جانتے ہیں. جب آپ رضی اللہ عنہ آئے تو سب سے پہلے شیخ عبداللہ سومائی رضی اللہ عنہ نے سر انور سے لے کر قدم اطہر تک آپ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد پوچھا کیسے آنا ہوا. کہا جی معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں, اس طرح میں روزے سے تھا, ایک سیب آیا وہ کھا لیا, اور وہ سیب آپ کے باغ کا تھا. اچھا, وہ بھی روشن ضمیر تھے. وہ بھی روشن ضمیر تھے اور آپ بھی بڑے متقی. آپ نے پھر ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ معافی طلب کرنے آیا ہوں لیکن آپ مجھے الفاظ سے معاف مت کیجیے گا. ٹھیک ہے, میں نوجوان ہوں, میرے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں, تو آپ مجھے سزا دیجیے, مجھ سے کوئی کام کروا لیجیے تاکہ معافی بھی ہو جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دو آپ کی شرطیں ہیں, وہ دو شرطیں آپ پوری کریں گے تو معافی ملے گی, ورنہ نہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے باغ میں کام کرنا ہوگا. ایک روایت کے مطابق 1 مہینہ, ایک روایت کے مطابق 8 سال, اور ایک روایت کے مطابق 12 برس. اور اس میں جو میرے نزدیک معتمد روایت ہے وہ 8 سال کی ہے, کیونکہ 8 سال تک انہوں نے مشاہدہ کیا. 8 سال کام کرنے کے بعد کہا دوسری شرط بتا رہا ہوں, لیکن یہ دوسری شرط تب قبول ہوگی, پہلی شرط تب قبول ہوگی جب دوسری شرط پوری کرو, ورنہ وہ بھی ضائع ہو گئی. وہ کیا ہے, میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا جو لولی ہے, لنگڑی ہے, اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے. آپ نے کہا کہ اگر یہ میں کر لوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے. انہوں نے کہا بالکل معافی مل جائے گی. المختصر یہ کہ نکاح ہو گیا. جب اندر تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور غوث اعظم کی والدہ محترمہ ام الخیر, خوبصورت, اللہ تبارک و تعالی نے چہرہ عطا کیا. پہلی نظر پڑی تو چہرہ دیکھا تو حیران ہو گئے, فوراً واپس پلٹے. تو آپ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا لولی ہیں, لنگڑی ہیں, اندھی ہیں, بہری ہیں. تو نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا, لولی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو چھوا نہیں ہے. اندھی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ. بہری اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کی کان میں کسی غیر محرم کی آواز نہیں آئی ہے. اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی اپنے پاؤں سے چل کر کسی غیر محرم کے گھر پر نہیں گئی. جب والدہ اتنی اعلیٰ ہوں, والد اتنے اعلیٰ ہوں, تو پھر اولاد حضور غوث اعظم جیسی ہوتی ہے, انہی کی صورت میں نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بات آگے بڑھاتے ہیں. صحیح صاحب, اس پورے واقعے میں, یہ واقعہ تو بظاہر ایک ہمیں چھوٹا سا واقعہ نظر آتا ہے ایک سیب کا, لیکن پوری کائنات ہے صاحب, نسلوں کی نسلیں ان مراتب پہ پہنچی جس کا انسان تصور کرے. خوف خدا اور زہد و تقوی کا جو معیار اس واقعے کے اندر نظر آتا ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے بڑا خوبصورت یہ کہا کہ کہنے کو تو یہ ایک واقعہ ہے, لیکن اس میں نصیحت ہے ہم سب کے لیے, اور بالخصوص نوجوان بچوں کے لیے اور جو ناظرین ہیں ان کے لیے. اور وہ نصیحت کیا ہے, وہ ہے احتیاط. آپ نے کھانا ہے, آپ نے پینا ہے. میرا خیال ہے کہ میرے ناظرین میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو راہ چلتے ہوئے کئی چیزیں مل جاتی ہوں, اور بعض لوگ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کہتے ہیں یہ تو خدا کا انعام ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ حضرت نے کیا معاملہ کیا کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے. اتنی احتیاط کہ کئی ماہ آپ نے سفر کیا, یا کتنے دیر تک اور دور تک گئے, وہاں پر جا کر جب آپ کو سزا تجویز کی, آپ نے وہ سزا مکمل کی. کیوں کہ جو مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے اس کا حساب کتاب اس دنیا میں ہی ہو جائے. اللہ, دیکھیں یہ جو کوشش ہے اور یہ جو کمٹمنٹ ہے زندگی کے ساتھ, یہ ہے اولیاء کا زیور, اور یہی ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہر معاملے میں ہم احتیاط کریں. آج کل اگر کوئی شخص احتیاط کرتا ہے حلال و حرام کے اندر, خیر و شر کے اندر, اسے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ تو شک کی مزاج ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں شک نہیں, بلکہ جو آپ کھاتے ہیں
وہ نہ صرف آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر، آپ کے گھر پر اس کا اثر ہوتا ہے، بلکہ قوموں اور نسلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ مجھے قطع کلام کی معذرت، مجھے وہ روایت یاد آ گئی کہ کسی بزرگ کا شاید واقعہ ہے کہ وہ انتقال فرما گئے، تو کسی نے دوسرے نے پوچھا، خواب میں آئے کہ ما فعل اللہ بکا، کہا کہ سارا معاملہ ٹھیک تھا، ایک تنکا تھا جو کسی کی اجازت کے بغیر لیا تھا اور اس سے دانت میں خلال کیا تھا، اس کا جو ہے جواب نہیں دے پا رہا تو اس کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ اگر یہ سیب، یا ان کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ اس سیب کا غلط استعمال ہو گیا خدا نہ خواستہ تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ پھر اب جن سے جا کر انہوں نے معاملہ کیا، یعنی جو کہ آپ کے سسر ہیں، آپ یہ دیکھیے انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت کس انداز میں کی اور کس طرح انہوں نے اس کو ڈپکٹ کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ عصمت، عزت کی حفاظت یہ مسلمانوں کا زیور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ملک کے معروف شناخواں جناب محمد ذیشان قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں، ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک کہ کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ برتو، ہر آن اپنے خالق حقیقی کو سمیع اور بصیر جانو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہیں فخر خاندان ہاشمی پیارے ابو صالح، ہیں فخر خاندان ہاشمی پیارے ابو صالح، ولی ابن ولی ابن ولی پیارے ابو صالح، ولی ابن ولی ابن ولی پیارے ابو صالح۔ عبادت میں، ریاضت میں، فضیلت میں، سیادت میں، عبادت میں، ریاضت میں، فضیلت میں، سیادت میں ہے رکھتے خاص شہرت دائمی پیارے ابو صالح، ہے رکھتے خاص شہرت دائمی پیارے ابو صالح، ولی ابن ولی ابن ولی پیارے ابو صالح، ولی ابن ولی ابن ولی پیارے ابو صالح۔ وہ جن کے لخت دل ہے غوث اعظم شاہ جیلانی، وہ جن کے لخت دل ہے غوث اعظم شاہ جیلانی، رسول اللہ کے گلشن کی کلی پیارے ابو صالح، رسول اللہ کے گلشن کی کلی پیارے ابو صالح۔ وہ جن کے لخت دل ہے غوث اعظم شاہ جیلانی، وہ جن کے لخت دل ہے غوث اعظم شاہ جیلانی،
رسول اللہ کے گلشن کی کلی پیارے ابو صالح، رسول اللہ کے گلشن کی کلی پیارے ابو صالح۔ اور محاسن میں محمد میں ہے ساجد آپ لاسانی، محاسن میں محمد میں ہے ساجد آپ لاسانی، ہے دیتے فیض سب کو آج بھی پیارے ابو صالح، ہے دیتے فیض سب کو آج بھی پیارے ابو صالح، ولی ابن ولی ابن ولی پیارے ابو صالح، ولی ابن ولی ابن ولی پیارے ابو صالح۔ عبادت میں ریاضت میں فضیلت میں سیادت میں، عبادت میں ریاضت میں فضیلت میں سیادت میں، ہے رکھتے خاص شہرت دائمی پیارے ابو صالح، ہے رکھتے خاص شہرت دائمی پیارے ابو صالح، ولی ابن ولی ابن ولی پیارے ابو صالح، ولی ابن ولی ابن ولی پیارے ابو صالح۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه